بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان ویڈیوز سے ہم انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، السراجی فی المیراث۔ علم میراث پر لکھی گئی یہ کتاب شہرہ آفاق کتاب ہے اور کئی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ آسان کتاب ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، تاہم سبقن اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا ایک کورس بھی مرتب ہے، علم میراث پر مشتمل ہے، واٹس ایپ پر کراتا ہوں۔ وہ میرا اپنا تیار کردہ ہے، اردو میں ہے، لیکن ان ویڈیوز میں وہ کورس نہیں کراؤں گا، بلکہ یہ کتاب ہم سبقن سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے مل جل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ شکر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی طرح جس طرح کے شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو اب یہ شکر کرنے والوں سے مراد یہاں پر تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء سب مراد ہیں، اس میں سب شامل ہیں۔ اور درود و سلام ہو مخلوق میں سب سے بہتر پر، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی آل پر جو کہ طیب ہیں اور طاہر ہیں۔ طیب کے معنی بھی پاک ہیں اور طاہر کے معنی بھی پاک ہیں۔ طیب سے مراد وہ پاکیزگی جو قلبی قصدن گناہوں سے ہوتی ہے، قصدن جو دل کے گناہ ہیں ان سے جو پاکیزگی ہوتی ہے، تو ان سے جو قلبی گناہوں سے جو پاک ہیں وہ، اور جو جسمانی اور ظاہری اعضاء و جوارح کے جو گناہ ہیں ان سے بھی پاک ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ایسی آل پر جو کہ قلبی گناہوں سے بھی پاکیزہ تھے اور جسمانی اور ظاہری اعضاء و جوارح کے گناہوں سے بھی پاکیزہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف رکھا ہوا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کو سیکھو اور اسے سکھاؤ لوگوں کو، کیونکہ یہ نصف علم ہے، یعنی علم فرائض جو ہے یہ آدھا علم ہے۔ تو فرائض سے مراد یہاں پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، تمام اوامر اور نواہی، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے خاص علم فرائض بھی مراد لیا گیا ہے۔ علم فرائض سے مراد علم میراث ہیں، اور فرائض سے مراد پھر اس صورت میں حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو ملتے ہیں، ان حصوں کو فرائض کہتے ہیں۔ فریضۃ کی جمع ہے۔ تعلموا امر کا صیغہ ہے، علم فرائض سیکھو، خود بھی سیکھو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تو الحمدللہ ہم جو اس وقت علم فرائض کو سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں، یہ ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ نصف علم کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض علماء نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے، لہذا ہمیں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ نصف علم کس طرح ہے۔ یہ علوم تو بہت سارے ہیں، تو انہی میں سے ایک علم فرائض بھی، علم میراث بھی ہے، تو اس کو نصف علم کس طرح کہا گیا، ہم اس بحث میں نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ جبکہ دیگر بہت سے علماء نے نصف علم کے مطلب بتائے ہیں، بہت سارے مطلب ہیں، ان میں سے جو آسان ہے وہ یہ ہیں کہ ایک تو تمام علوم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور علم میراث کا تعلق اس کی موت کے ساتھ ہے، تو زندگی اور موت دونوں بین بین ہو گئے، نصف نصف ہو گئے، آدھے آدھے ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو یا تو اختیاری طور پر ہوتا ہے، جیسے کسی کوئی چیز خرید لی، کسی نے ہدیہ کیا تو اس کو قبول کر لیا، یا اضطراری طور پر ہوتا ہے جیسے کہ وارث بن گیا۔ تو اختیاری اور اضطراری کی تقسیم کے اعتبار سے نصف مراد ہے۔ اچھا قول اس میں یہ ہے کہ نصف سے مراد احد القسمین ہے، دو قسموں میں سے ایک۔ اس میں پھر جتنے اقوال ہیں وہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے دو قسمیں کر دیں تو ان میں سے ایک قسم یہ والی مراد لے لیں، علم فرائض کو۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر،
ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة۔ ہمارے علماء رحمہم اللہ، یعنی ہمارے علماء سے مراد علماء احناف، فرماتے ہیں کہ میت کے طریقے کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہیں جو کہ بالترتیب ہیں، یعنی میت کا طریقہ ترک سے ہے، چھوڑنے سے ہے۔ مرنے والا جو مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس مال پر 4 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو بالترتیب ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ میت کا اپنا حق ہے کہ اس کی تکفین اور تجہیز پر، یعنی اس کے کفن دفن پر، اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ابتدا کی جائے، اور اس میں نہ تبذیر سے کام لیا جائے نہ تقتیر سے۔ تبذیر کا مطلب ہے اسراف، یعنی نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ اس میں بہت زیادہ کمی والا معاملہ کیا جائے کہ بہت کم خرچ کیا جائے کہ جس سے بہت زیادہ کفن بھی پورا نہیں آ رہا یا بہت ہلکی کوالٹی کا آ گیا، تو ایسا نہ کیا جائے۔ مناسب طریقے سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ اس کے بعد جو مال بچ جائے، اگر نہ بچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر مال بچ گیا ہے تو اب اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے۔ من جمیع ما بقی من مالی، مال میں سے جتنا بچ گیا اس پورے میں سے دیون کو، یعنی قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر ختم ہو جاتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے، کم پڑ جانے کی صورت میں جس کا جتنا قرضہ ہے اس کے مطابق ان کو دیا جائے، اور بچ جانے کی صورت میں پھر اگلا حق ہے ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، کہ دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد جو بچ گیا ہے اس میں سے 3 حصے کیے جائیں، اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے۔ میت مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مال میں سے فلانی مسجد کو اتنا دے دیا جائے، فلانے ادارے کو اتنا دے دیا جائے، فلانے شخص کو اتنا دے دیا جائے، تو اب وہ وصیت جو ہے وہ پورے مال میں نافذ نہیں ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر وہ 3 لاکھ روپے اس کا ترکہ ہے تو 1 لاکھ روپے میں سے وصیت ادا کی جائے گی۔ اگر وصیت کا تعلق 2 لاکھ روپے کے ساتھ ہے اور کل 3 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے تو 2 لاکھ روپے ادا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ 1 لاکھ روپے وصیت کے مطابق ادا کیے جائیں گے، جس کے لیے وصیت کی اس کو دیے جائیں گے۔ اور جو 1/3 سے اوپر ہے، 2/3 پھر وہ ورثہ سے پوچھا جائے گا، بشرطے کہ تمام ورثہ بالغ ہوں، اجازت دے دیں، تو پھر جو باقی 2/3 ہے اس میں سے بھی وصیت کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کچھ مال بچ گیا ہے، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرضوں کی ادائیگی بھی ہو گئی، میت نے جو وصیت کی تھی اس کو بھی نافذ کر لیا گیا، تو اب اگر کچھ مال بچ گیا ہے تو اب میت کے یہ وارثوں، یعنی باقی الباقی کا تعلق اسی سے ہے کہ جو تجہیز و تکفین ہے، دیون ہیں اور وصیت ان سے جو بچ گیا ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا میت کے وارثوں کے درمیان۔ ورثۃ، وارث کی جمع ہے، جسے کافر کی جمع کفرہ اور فاجر کی جمع فجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اسی طرح وارث کی جمع ورثہ بھی آتی ہے اور وارثون اور وارثین بھی آتی ہے۔ ہم اردو میں اس کو وارثوں بھی کہہ سکتے ہیں، ورثہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میت کے وارثوں کے درمیان باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس تقسیم میں یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کریم نے بالکتابی، قرآن کریم میں ان کے حصے کس طرح مذکور ہیں، پھر احادیث کو دیکھا جائے گا، پھر اجماع امت کو دیکھا جائے گا۔ تو قرآن کریم نے میت کے جو ترکے کے مسائل ہیں بڑے کھول کر تفصیل کے ساتھ، یوصیکم اللہ فی اولادکم اور یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ 2-3 آیتیں ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے میت کے جو وارث ہیں ان کے احکامات کو، ان کے حصوں کو بیان کیا ہے۔ ان کو ہم ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، جن کو انشاءاللہ آگے مزید تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ اور جیسے دادی کا حصہ ہے وہ حدیث میں مذکور ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے، تو سنتی سے وہ احکام مراد ہیں جو احادیث کے اندر ہیں اور قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ اور اجماع امت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو یہاں پر اجماع امت سے مراد، اگر اجماع امت لیں گے تو پھر ایک اشکال ہو جائے گا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جزوی مسئلے میں اختلاف بھی ہے، وارثوں میں بھی اختلاف ہے کہ فلانا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو پھر ان اختلافی مسائل کو ہم کہاں رکھیں گے، کیونکہ نہ وہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ اجماع امت سے۔ تو یہاں پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اجماع امت سے ایک مراد یہ ہے کہ مجتہدین کا اجتہاد مراد دیا جائے، اور مجتہدین کا جو اجتہاد ہے اس کے مطابق پھر اختلافی صورتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اجماع امت سے مراد تو اجماع ہی لیا جائے، جو اجماع امت سے جو مسائل ہیں ثابت ہیں وہی مراد ہیں یہاں پہ۔
اور باقی چونکہ یہ مختصراً اجمالی بیان تھا، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے اختلافی مسائل کا تذکرہ نہیں کیا، جو اتفاقی طور پر ثابت شدہ تھے ان کو ذکر کیا ہے، پھر آگے جب کتاب کے اندر انہوں نے تفصیلات کا ذکر کیا ہے تو اس میں پھر اختلافی مسائل کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ فیبدأ باصحاب الفرائض سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو یہ پہلے سبق میں الحمدللہ ہمارے سامنے یہ عبارت بھی آ گئی، اس کا ترجمہ بھی آ گیا اور اس کی تشریح بھی مختصر آ گئی۔ امید کرتا ہوں یہ سلسلہ پسند کیا جائے گا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے تبصرہ خانے میں بتائیے، میں انشاءاللہ پھر آئندہ اسباق میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ گویا میں پڑھا نہیں رہا آپ کو، ہم مل جل کر اس کتاب کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت آسان کتاب ہے، علم میراث بہت دلچسپ فن ہے، اسے ضرور سیکھنا چاہیے، اس کے فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ اور میرے ساتھ جڑے رہیے تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ 2-3 سلسلے میرے اور بھی چل رہے ہیں، 40 تربیتی کھیل کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، لغات سرسری کی ویڈیوز بھی ہیں اور وزن شہری کورس بھی چل رہا ہے۔ تو روزانہ 8 بجے الحمدللہ میری ویڈیو آ جاتی ہے چینل پر، جڑے رہیے انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے یہ ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔